پاکستان کی تاریخ میں بہت مرتبہ حکومتوں کا تختہ اٹھنے کے کامیاب اور ناکام منصوبے بنائے گئے۔ ایک ایسا ہی منصوبہ 1995 میں بنایا گیا تھا۔ اس وقت بے نظیر بھٹو ملک کی وزیر اعظم تھیں۔ یہ منصوبہ تو ناکام ہو گیا، لیکن اس کے متعلق آج تک بہت سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ بغاوت کا یہ منصوبہ کئی لحاظ سے منفرد تھا۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا تو کیا پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنایا جانا تھا؟ صرف یہ نہیں، بلکہ اس کی کامیابی کے بعد پہلی تقریر میں ہی اعلان کیا جانا تھا کہ آج سے پاکستان ایک سنی ریاست ہے۔ منصوبہ یہ تھا کہ آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ اور کور کمانڈرز کانفرنس کے لیے آئے ہوئے جرنیلوں کو ان کی رہائش کے لیے دیے گئے کمروں میں گرفتار کیا جائے گا اور راتوں رات میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی کو نیا آرمی چیف تعینات کر دیا جائے گا۔ 8 ستمبر 1995 پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا اس وقت کے صوبہ سرحد کے شہر کوہاٹ میں ایک معمول کی صبح تھی۔ اس روز کوہاٹ شہر کے ایک درمیانے درجے کے گرین نامی ہوٹل میں صبح 6:30 پر 2 گاڑیاں رکیں۔ ایک فوجی سٹاف کار تھی، جبکہ دوسری MNO 615 کی ڈاٹسن چیری لال رنگ کی نجی کار تھی۔ دونوں گاڑیوں میں سے 4 افراد برآمد ہوئے۔ نجی کار سے برآمد ہونے والے 2 بارش فوجی افسر تھے، جبکہ سرکاری گاڑی میں سے برآمد ہونے والے 2 افراد جو تھے وہ ڈرائیور تھے۔ افسر ہوٹل کے ریستوران میں آئے اور بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اتنی دیر میں ہوٹل میں شلوار قمیض میں ملبوس داڑھی والا ایک اور شخص داخل ہوا اور ریستوران میں بیٹھے دونوں افراد سے ملاقات کے بعد ادھر ہی براجمان ہو گیا۔ تینوں افراد نے چائے پی اور پھر وہ شخص جو بعد میں آیا تھا ان 2 فوجی افسروں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ چائے پینے کے بعد دونوں افسران ہوٹل میں بک کیے گئے کمرہ نمبر 8 میں چلے گئے، جبکہ دونوں ڈرائیوروں کو کمرہ نمبر 9 میں آرام کرنے کو کہا گیا۔ چاروں افراد صبح 4 بجے راولپنڈی سے روانہ ہوئے تھے۔ دوسری طرف محکمہ کسٹمز اینڈ ایکسائز انٹیلیجنس کا نوجوان سینئر انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن آفیسر جواد سلطان کوہاٹ کے نواح میں موجود چکرکوٹ نامی گاؤں کے باہر اپنی 2 موبائل پارٹیوں کے ساتھ ناکہ لگا کر کھڑا تھا۔ انہیں خفیہ اطلاع ملی تھی کہ یہاں سے اسلحہ اسمگلنگ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جواد کے لیے شاید یہ اسمگلنگ کے خلاف ایک معمول کا آپریشن تھا، مگر اگلے چند دنوں میں یہی آپریشن ملکی اور بین الاقوامی سطح پر غیر معمولی اہمیت اختیار کرنے والا تھا، جس کا شاید انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ جواد کو وائرلیس پر پیغام دیا گیا کہ مذکورہ مشکوک گاڑی آ رہی ہے۔ گاڑی کا نمبر اور رنگ جو انہیں ان کی ٹیم کو پہلے سے معلوم تھا، اس کو دیکھ کر انہوں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے گرین ہوٹل کے باہر رکنے کے تھوڑی دیر بعد ہی پکڑ لیا۔ گاڑی سے 2 افراد برآمد ہوئے۔ ایک اپنا تعارف حاضر سروس فوجی سپاہی مقصود کے طور پر کروا رہا تھا اور دوسرا شخص اپنا تعارف قاری سیف اللہ اختر کے طور پر کروانے لگا۔ دونوں کے زیر استعمال وہی چیری لال رنگ کی گاڑی نمبر MNO 615 تھی، جو ابھی صبح ہی راولپنڈی سے کوہاٹ پہنچی تھی۔ گاڑی اور دونوں ملزمان کو فوری طور پر سرکاری تحویل میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ یہ سب بہت تیزی سے ہوا۔ دراصل گرفتار ہونے والا ایک ڈرائیور صبح ہی اپنے ساتھی ڈرائیور کے ساتھ فوجی سٹاف کار میں کوہاٹ پہنچا تھا، مگر بعد میں اسے اس کے افسر نے ریستوران میں آنے والے مولوی صاحب کے ساتھ جانے کو کہا تھا۔ جب کسٹمز، پولیس افسر اور انٹیلیجنس حکام نے گرین ہوٹل کی پارکنگ میں چھاپہ مارا تو دوسرا ڈرائیور سارا واقعہ دیکھ رہا تھا۔
اس نے صورتحال دیکھی اور فوری طور پر ہوٹل کی پہلی منزل پر موجود کمرہ نمبر 8 میں بھاگتے ہوئے پہنچا، جہاں اس نے اپنے 2 افسران کو حواس باختہ حالت میں اطلاع دی کہ اس کا ساتھی ڈرائیور مقصود مولوی صاحب کے ساتھ گرفتار ہو گیا ہے، جبکہ ان کی چیری لال رنگ کی گاڑی ڈاٹسن بھی پولیس اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ شاید اس وقت اطلاع دینے والے کو پولیس اور محکمہ کسٹم کا فرق معلوم نہیں تھا، کیونکہ دونوں کی وردیاں آج بھی کم و بیش ایک جیسی ہی ہوتی ہیں۔ کئی برس بعد اس مقدمے کے مختلف سول اور فوجی عدالتوں میں دائر مقدمات کے دوران ریکارڈ کی گئی شہادتوں کے مطابق ڈرائیور کی طرف سے دی جانے والی یہ اطلاع کمرے میں بیٹھے دونوں افراد کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ ان دونوں افراد میں سے ایک فوج کے حاضر سروس بریگیڈیئر مستنصر باللہ اور دوسرے حاضر سروس کرنل لیاقت علی راجہ تھے، جبکہ کسٹمز پولیس انٹیلیجنس کی طرف سے گرفتار کیا جانے والا قاری دراصل مشہور جہادی کمانڈر قاری سیف اللہ اختر تھا۔ محکمہ کسٹمز اور انٹیلیجنس حکام کو اسلحہ اسمگلنگ کی اطلاع دراصل فوج کے ملٹری انٹیلیجنس کی طرف سے فراہم کی گئی تھی۔ ملٹری انٹیلیجنس نے اس وقت قبائلی علاقہ جات اور درہ کے علاقوں میں اسلحہ فروخت کرنے والوں کے درمیان اپنے مخبروں کا ایک مؤثر جال بچھا رکھا تھا۔ انہیں یہ اطلاع شاید وہیں سے ملی تھی کہ پنجاب سے اسلحے کی ایک بھاری مقدار کی خریداری کی جا رہی ہے۔ یہ اطلاع محکمہ کسٹمز انٹیلیجنس حکام سے شیئر کی گئی اور یوں کارروائی کر کے 2 افراد کو ایک گاڑی اور اسلحہ سمیت ہوٹل کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت محکمہ کسٹمز انٹیلیجنس اور ملٹری انٹیلیجنس کے حکام کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوہاٹ کے جو اس ہوٹل کے باہر سے ایک گاڑی کو اسلحے اور 2 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا، اس ہوٹل کے اندر ہی اس اسلحے کے اصل خریدار موجود تھے۔ کسٹمز حکام نے گاڑی کھولی تو گاڑی میں سے 26 کلاشن کو 5 راکٹ، 1 راکٹ لانچر اور 50 ہینڈ گرنیڈ برآمد ہوئے۔ جواد سلطان کی طرف سے فوجی عدالت کو دیے گئے بیان کے مطابق 26 میں سے 17 کلاشن کوفوں پر خالصتان زندہ باد جتھے دار تلوندر سنگھ وغیرہ کے نام کندہ تھے، جبکہ 9 کلاشن کوفوں پر ایسی کوئی بات تحریر نہیں تھی۔ اس مقدمے کے ایک ملزم کے مطابق جو ان ہتھیاروں کی خریداری کا آرڈر قاری سیف اللہ اختر نے دیا تھا، جس پر اس وقت کے کم و بیش 2 لاکھ روپے خرچ آئے تھے۔ سیف اللہ اختر کشمیر اور افغانستان میں جہاد کر چکے تھے اور جہادی حلقوں میں ایک جانا پہچانا نام تھے۔ سیف اللہ اختر کو اسلحہ خریدنے کے لیے پیسے بریگیڈیئر مستنصر باللہ نے دیے تھے، جبکہ انہوں نے اسلحہ درہ آدم خیل سے اسلحے کے ایک دکاندار حاجی فضل سے خریدا اور اسے کوہاٹ پہنچانے کی ذمہ داری سعد رسول نامی شخص کو سونپی۔ مستنصر باللہ کا خیال ہے کہ اسے سعد رسول نامی شخصی نے ملٹری انٹیلیجنس کو معاملے کی مخبری کی تھی۔ مقدمے کی کارروائی کے مطابق یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ڈرائیور کی طرف سے کمرہ نمبر 8 میں موجود افسران کو پولیس چھاپے کی اطلاع ملتے ہی دونوں افسران فوجی سرکاری گاڑی میں بیٹھے اور راولپنڈی پہنچ گئے۔ راستے میں دونوں نے اپنے اپنے دفتروں میں اطلاع دینے پر اتفاق کیا کہ وہ کوٹلی سے کشمیر کی آزادی کے لیے بعض مجاہدین کو اسلحہ فراہم کرنا چاہتے تھے کہ کوہاٹ میں ان کا ڈرائیور اور گاڑی پکڑی گئی۔ بریگیڈیئر مستنصر باللہ نے پیشکش کی کہ وہ سارا الزام اپنے سر لینے کے لیے تیار ہیں اور کرنل لیاقت دفتر میں یہی بتائیں کہ بریگیڈیئر کے مانگنے پر انہیں گاڑی دی گئی تھی، تاہم انہیں اس کے استعمال کا پتہ نہ تھا۔ البتہ کرنل لیاقت نے اس سے اتفاق نہ کیا۔ یہ سارا منظرنامہ فوجی عدالت میں اس وقت ملزمان اور گواہان کے بیانات کی روشنی میں سامنے آتا ہے جب اس سارے واقعے میں ملوث کرداروں کو گرفتار کر لیا گیا تو بے نظیر بھٹو جو وزیر اعظم تھیں جب اس سارے واقعے میں ملوث کرداروں کو گرفتار کر لیا گیا تو وزیر اعظم بے نظیر بھٹو سے اس وقت کے آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ نے فون پر رابطہ کر کے ملاقات کا وقت مانگا۔
اس کے بعد کیا ہوا اور اصل منصوبہ کیا تھا، جانیے اگلے حصے میں۔